اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے میری اپنی زندگی چینج ہوئی کسی کی تو بعد میں چینج ہوگی انشاءاللہ. آج جو جو سنے گا اس کی زندگی بدلے گی اللہ کی رحمت سے. میں بہت اللہ کی رحمت سے خوش ہوں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اے اللہ جو تم نے ہمیں سکھایا اس کا نفع دے، ہمیں وہ سکھا جو ہمیں نفع دے اور ہمارے علم میں اضافہ فرما. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین ثم آمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑوں درود و سلام. اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور ان کی ایفرٹس کے ساتھ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک عطا کیا. یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں لازوال تھیں اور ہم ان کو کوئی بھی خراج تحسین نہیں پیش کر سکتے. ہماری کیا اوقات ہے، بس ہماری دل کی تسلی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو الحمدللہ رب العالمین آج ہم ایک اور کلاس میں حاضر ہیں. یہ صرف اور صرف میرے اللہ کی مہربانی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوش نصیب بنایا. ہم سب ایک دوسرے کو مبارک دیں. ہدایت کا سفر مبارک ہو. یہ بہت خوبصورت سفر ہے، اس میں کچھ تکالیف بھی آتی ہیں لیکن یقین کریں کہ انسان جب ان تکالیف پہ جم جاتا ہے تو اللہ کے انعامات کی بارش ہوتی ہے، ایسی بارش کہ آپ کی سوچ نہیں ہو سکتی. تو ہم آج کی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ سب کو بہت ساری مبارکباد کے ساتھ، اور ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی مبارک حدیث کے ساتھ، جو کہ میں پڑھ رہی تھی اور میں بہت خوش ہو رہی تھی، تو میں نے کہا میں اپنی پیاری پیاری بہنوں کے ساتھ بھی شیئر کروں. تو حدیث ہے کہ اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں سیکھنا یا سکھانا 2 اونٹنیوں سے بہتر، اور 3 اونٹنیوں سے بہتر، اور 4 سے بہتر. اس طرح آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر. عرب میں جو اونٹنیاں ہوتی تھیں وہ ان کا ایسے ہے جیسے آج کے دور میں ہم کہہ لیں کہ مرسڈیز یا جو بھی سب سے مہنگی کاریں ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ کار آپ سمجھ لیں. یعنی کہ اگر آپ نے 2 آیتیں سیکھ لی تو آپ کو 2 مرسڈیز مل گئیں. اب سوچیں میں اور آپ کتنے امیر ہونے والے ہیں. ابھی ہم تو ایک امیر ترین خواتین ہیں، ہم اسی پہ خوش ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. تو ہم آج تھوڑا سا میں نے کہا کہ ہم تعوذ پہ بھی بات کریں گے. تعوذ جس کو ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ قرآن پاک کا الحمدللہ رب العالمین سٹارٹ ہے اور اس کے بغیر قرآن کا سٹارٹ کرنا بہت بڑی غلطی ہوگی. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو شیطان مردود سے. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم اس کا سٹارٹ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے جس میں ہے کہ ہر انسان کا شیطان لگا ہوا ہے. ایک حدیث کے مطابق ہر انسان کا شیطان لگا ہوا ہے، اور شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. میرے اور آپ کے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے.
تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ اس کے بارے میں بتایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیسے اس سے بچیں. تو سب سے پہلے تو میں اور آپ یہ سیکھیں کہ شیطان کا، جیسے اس کو ہم کہتے ہیں شیطان مردود بھی بہت کئی دفعہ ہم کہتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے رد کرنا، یعنی کہ ایک چیز جو ریجیکٹڈ ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جب ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کریں حضرت آدم علیہ السلام کو، جنہوں نے دورہ قرآن ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے یا قرآن پاک پڑھا ہوا ہے تو ان کو پتہ ہے، بہت مشہور بات ہے. لیکن سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے. ابلیس، اس کا ایک اور نام ابلیس بھی ہے، اور ابلیس کا مطلب ہوتا ہے بالکل نا امید، ہر چیز سے نا امید، اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ انسانوں کو بھی نا امید کر دے. اور اس کا ایک اور بھی نام ہے شیطان. شیطان کا روٹ ورڈ ہے شین تو نون شطن. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، یعنی کہ ایک اور بھی مطلب ہے ہلاکت. تو یہ اتنا بڑا ہمارا دشمن ہے اور ایسے ہمارے پاس بیٹھا ہوتا ہے جیسے دوست. تو مجھے اور آپ کو ضرور سوچنا ہے کہ شیطان کے کہیں نرغے میں تو میں اور آپ نہیں آئے ہوئے. اور قرآن پاک میں 7 دفعہ یہ حکم، یا اس کے جو حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو قصہ ہے وہ 7 ٹائمز آیا ہے. غلطی دونوں سے ہوئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی اور شیطان سے بھی ہوئی. لیکن فرق کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی بن گئے اور حضرت آدم علیہ السلام نبی، حضرت ماں حوا. لیکن جو شیطان تھا وہ شیطان بن گیا، حالانکہ وہ بہت پڑھا لکھا تھا، اس نے کتنا عرصہ عبادتیں کی تھی. حضرت آدم علیہ السلام تو اس وقت ہی پیدا ہوئے تھے، انہوں نے تو کوئی عبادت نہیں کی ہوئی تھی، عبادت تو شیطان نے کی ہوئی تھی. وہ اللہ کا بڑا مقرب تھا، وہ اتنا مقرب تھا، یعنی کہ اتنا قریبی تھا کہ تھا وہ جنوں میں سے. سورہ الکہف میں فرمایا جاتا ہے کہ شیطان جنات میں سے ہے، وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا. لیکن وہ اتنی عبادت ہوئی کہ وہ فرشتوں کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے ساتھ کر دیا. تو اس لیے میں اور آپ کبھی بھی اپنی باتوں پہ زوم نہ کریں کہ اچھا جی اب تو میں نے بڑی باتیں، ویسے ہماری باتیں بھی کیا ہوتی ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے، ہماری تو باتوں پہ بھی ہمیں استغفار ہی کرنا چاہیے. نمازوں میں بھی ہمیں جوڑوں اور سیلوں کے خواب آ رہے ہوتے ہیں کہ چلو جی ادھر 50% آف ہے تو چلو بھاگو ادھر. اللہ ہماری نمازوں کو، باتوں کو قبول کرے. بہرحال اس نے بہت زیادہ باتیں کی، اور اس کے بعد جب وہ ڈٹ گیا اپنی غلطی پہ تو وہ شیطان بن گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے معافی مانگ لی تو وہ نبی بن گئے. سورہ الاعراف آیت 23 میں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تم نے معاف نہ کیا تو ہم خسارے والوں میں ہو جائیں گے. یعنی کہ انہوں نے اعتراف کیا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ ہاں اللہ میاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے جو آپ نے مجھے کہا تھا اس درخت کے پاس نہ جانا، میں چلا گیا. مطلب پیچھے یہی بات ہے نا کہ میں اس درخت کے پاس چلا گیا تھا، میں نے اس کا پھل کھا لیا تھا، اللہ مجھے معاف کر دیا، اور اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا. اللہ نے ان کو معاف کر دیا. لیکن شیطان نے کیا کیا کہ اللہ کے فیصلوں کے سامنے ڈٹ گیا اور اللہ کو بلیم کرنا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ اللہ میاں آپ نے مجھے گمراہ کر دیا. تو بہرحال قرآن میں سیورل ٹائمز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. آج میں اور آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں دشمن کا پتہ ہی نہ ہو، کئی دفعہ اللہ نہ کرے کبھی میرے اور آپ کا ایسا ہو جاتا ہے کہ کئی دفعہ دوست کی شکل میں ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہ چلا، یہ تو ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا، اس نے ہمیں دھوکہ دے دیا. تو یہی حال شیطان کا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن اس کی وسپرز، اس کی وسوسے ایسے ہوتے ہیں کہ زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں. اب ہم کچھ شیطان کے عزائم پڑھ لیتے ہیں جس سے مجھے اور آپ کو بہت آسانی ہوگی کہ وہ چاہتا کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ وہ ہم سب کو جنت سے دور کرنا چاہتا ہے. جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سیورل ٹائمز لکھا، اتنی خوبصورت بات ہے کہ دل کرتا ہے کہ اللہ میاں فوراً جنت میں چلے جائے. کہ کیسے باغات ہوں گے، کیسی نہریں ہوں گی، کیا پھل ہوں گے. الحمدللہ اللہ کرے کہ ہم سب کو جنت الفردوس ملے. اور اس کا ایک اور ارادہ ہے کہ وہ ہمیں جہنم کے قریب کر دے. دوسرا کیا ہے کہ وہ ہمیں اپنے جو ساتھ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بدگمان کرتا رہتا ہے. جیسے کہ کسی نے کوئی بات کی
اور ہم نے کچھ اور سن لیا. ہم نے کہا دیکھا انہوں نے وہ کہہ تو یہی رہی تھی نا کہ تم اچھی لگ رہی ہو، لیکن اصل میں دل میں میرا مذاق بنا رہی تھی. یہ شیطان ہوتا ہے، اور ہم بہت دفعہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے ایسا ہو. اور کسی نے بہت پیارا سوٹ پہنا ہوا ہے، تو میں خواتین کی بات کروں گی کہ ہم لوگ خواتین ہیں، اور میں بہت ایسے جملے سنتی رہتی ہوں. ہاں، اس کی کیا چوائس ہے، پیسے ضائع ہی کیے، پھینک ہی دیے اس نے تو پیسے. آپ اللہ کی بندی، خوش ہو، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے اسے پیسے پھینکے اس نے کیے. تو یہ شیطان ہوتا ہے، نہ کریں ایسی باتیں. دوسری کیا بات ہے، وہ اپنا بن کے دھوکہ دیتا ہے. آپ کی بہت قریبی سہیلی، اللہ نہ کرے کہ آپ کے کوئی والدین، کیا ہوتا ہے جملہ، دیکھو نا اب اسلام اتنا بھی سخت نہیں ہے. اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ تم خوشیوں میں خوش بھی نہ ہو. اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ تم خوشیوں میں خوش نہ ہو. اسلام تو کہتا ہے کہ تم بہت خوش ہو، لیکن اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ تم حدوں میں رہو. تو بعض اوقات ہمیں یہ جملے سننے کو مل جاتے ہیں کہ اب تم اس محفل میں بھی نقاب کرو گی، اب تم اس محفل میں بھی اپنا حجاب لوگی، اتار دو حجاب. میں آج آپ سب بہنوں کو کہوں گی جو حجاب لیتی ہیں، کسی عورتوں کی محفل میں بھی حجاب مت اتاریں. کیوں؟ کیونکہ تصویریں کھنچتی ہیں، اور عورتیں بیچاری بہت معصوم ہوتی ہیں، وہ نہیں کریں گی، لیکن وہ تصویریں سٹور ہو جاتی ہیں موبائلز میں، اور وہ آپ کو نہیں پتا کہاں کہاں چلی جاتی ہیں. اس لیے خدارا حجاب مت اتاریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے معاملے میں برے برے خیالات آ جاتے ہیں. دیکھو نا، اللہ نے مجھے بیمار کر دیا، حالانکہ میں نے تو رمضان میں اتنی باتیں بھی کی تھی، کیونکہ ہم تو ہیں بھی رمضان کے مسلمان نا. اللہ ہمیں ہر پورے سالوں کا رمضان بنائے، رمضان کے علاوہ بھی مسلمان بنائے انشاءاللہ. پورا رمضان تو ہم نمازیں، تہجد تو کیا کچھ، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ عید پہ ظہر کی نماز بھی اللہ رحم کرے چلی جاتی ہے. تو شاہ سے تو کلاس کی ایک سیکنڈ آپ پلیز کال سن لیں. اچھا جی، اس کے علاوہ وہ کیا کرتا ہے، نماز کے وقت بہت سارے وسوسے ڈال دیتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو شیطان کے عزائم جاننے کے بعد اب کیا سمجھنا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. سورہ فاطر آیت نمبر 6، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن سمجھو. کیا آج میں اور آپ اس کو دشمن سمجھتے ہیں؟ جب تک ہمیں پتہ ہی نہ ہوگا کہ ہمارا دشمن کون ہے، تو ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ پھر ہم سوچیں گے کہ کیا ہم نے ہتھیار یوز کرنے ہیں اور اس سے کیسے بچنا ہے. تو شیطان میں کیا کیا چیزیں سب سے پہلے یہ جاننی ہوں گی. تو نمبر 1 اس میں تکبر ہے، دوسرا اس میں حسد ہے، تیسرا اس پہ غلطی پہ اڑے رہنا ہے. تو یہ 3 چیزیں مجھے اور آپ کو اپنے اندر چیک کرنی ہے. اگر اللہ نہ کرے کہیں بھی تکبر ایسا نہیں ہوتا کہ میں منہ سے بولوں کہ بھئی میں تو بہت بڑی ہوں. ہماری عادتوں میں تکبر چھلکتا ہے. کیا تکبر ہوتا ہے؟ او ہو میں تو وہ والا کپڑا پہن ہی نہیں سکتی، نہیں مجھے تو عجیب سا فیل ہوتا ہے، نہیں میں نہیں پہن سکتی. یہ تکبر ہے. پلیز اعلان مت کریں. آپ کو کوئی اسکن الرجی، کوئی پرابلم، آپ بے شک 50,000 کا جوڑا پہنے، لیکن لوگوں میں بیٹھ کے یہ اعلان کرنا بہت بری بات ہے. یہ تکبر ہو جاتا ہے. جی میں یہ چیز کھا نہیں سکتی، میں تو یہ چیز نہیں، میں نہیں یہ کام کر سکتی. استغفار، یہ پتہ نہیں یہ لوگ کیسے ہیں، یہ کیسے کر لیتے ہیں. نہیں، ہر بندہ اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. نعمتیں اللہ تعالیٰ بڑی دیتا ہے، لیکن لے بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات حسد. آج لوگ بھول گئے کہ میرے پاس کیا ہے، صرف یہ یاد رہا کہ دوسرے کے پاس کیا ہے. تو حسد سے بچیں، اور حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا، بہت بری چیز ہے. یہ ایک کمپیرزن ہے، اور کمپیرزن جس کے اندر آ گیا وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا. اور پھر تیسری کیا بات ہے، غلطی پہ اڑے رہنا. اگر غلطی ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کے آپ یاد رکھیں کہ انہوں نے ریکگنائز کیا کہ جی اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور معافی مانگ لی. اللہ نے معاف بھی کر دیا، سارا کام سیٹل ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب ایک مجھے اور آپ کو یہ سننا ہے کہ شیطان حملہ کہاں سے کرتا ہے. تو اس سے ہم قرآن سے مدد لیتے ہیں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 17. شیطان نے کہا، اللہ تعالیٰ اور شیطان کا ڈائلاگ ہے. شیطان اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے پھر ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، غرض ہر طرف سے آؤں گا،
اور ان کی راہ ماروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. یعنی کہ ہم اللہ رحم کر دے، اللہ رحم کر دے. ناشکری اتنی بری چیز ہے، جب بھی ناشکری آئے تو سمجھ لیں کہ شیطان آ گیا. پھر ایک اور آیت ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 27، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یعنی کہ شیطان اور اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے. سورہ ناس آیت نمبر 5، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اچھا جی، اس میں سینہ لفظ جو استعمال ہوا تو ایک بات میں ایک سائڈ پوائنٹ ہے جو کہ سورہ ناس میں انشاءاللہ ضرور آپ کو بتاؤں گی، لیکن مجھے یاد آ گیا کہ جو سینہ ہوتا ہے نا اس کے اندر دل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سینے کے اندر دل ہوتا ہے. شیطان کبھی بھی آپ کے دل کے اندر نہیں آ سکتا، وہ صرف سینے کی حد تک آ سکتا ہے. دل کا دروازہ میں خود کھولوں گی تو شیطان اندر آئے گا. میں بڑے پیار سے دروازہ کھولتی ہوں، ہاں ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں تم. وہ جو میری بہن ہے نا اس نے میرے ساتھ بڑا برا سلوک کیا تھا واقعی. میں اس کے گھر گئی تھی تو دیکھا تھا میں نے تو 4 ڈشیں پکائی تھی، اس نے میرے آگے 2 ڈشیں رکھ دی. اچھا ٹیسٹ بھی کچھ نہیں تھا. اچھا یہ جو چیزیں ہیں نا یہ پھر دل کا دروازہ کھولتی ہے اور شیطان کو کہتا ہے یس میں تو تمہارا گیسٹ بننے کے لیے آ رہا ہوں. اور آپ یہ بھی یاد رکھیں جب شیطان آپ کے دل میں آ گیا تو پھر اللہ تو اس دل میں نہیں رہے گا. جس دل میں گندگی ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں ہوتا. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے دلوں کو صاف کر لیں. اور پھر سورہ ناس کی آخری آیت کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جن اور انس جو ہیں وہ اس کی پارٹی میں سے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اب مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے. ایک اور آیت میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 16، شیطان نے ایک اور بات کہی اللہ تعالیٰ کو. پھر شیطان نے کہا کہ اے اللہ جیسے تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اللہ کو گمراہ کرنے کا کہہ رہا ہے یعنی کہ اللہ کو بلیم. آج بھی لوگ یہی کرتے ہیں، غلطی خود سے ہوئی ہوتی ہے، بلیم دوسروں کو. اچھا جی اور میری ہانڈی جب ہانڈی جل گئی اب تم نے چولہا کیوں نہیں بند کیتا سی ہے ٹائم سے آپ نے کیوں نہیں دیکھا تھا، آپ دوسروں کو بلیم کر رہی ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. بہرحال دوسروں کو بلیم کرنا چھوڑیں، آپ کی خوشیاں آپ کی ہیں، ان کو خود ان کی حفاظت کریں. بہرحال آیت ہم پوری کرتے ہیں. میں بھی تیرے جیسے تو نے مجھے گمراہ کر دیا میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان بندوں کو گمراہ کروں گا، کرنے کے لیے بیٹھوں گا. یعنی کہ آپ جب بھی کسی نیک کام کے لیے نکلتی ہیں یا گھر میں بھی کوئی نیک کام کرنے لگتی ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھا کریں، کیونکہ شیطان نے کہہ دیا تھا کہ میں سیدھے رستے پہ بیٹھوں گا. بھئی برے رستے میں تو اس کے پہلے ہی سب فرینڈز وغیرہ ہیں موجود، وہ تو کچھ لوگ تو خود ہی شیطان ہوتے ہیں. اس کو کیا ضرورت ہے ادھر جا کے محنتیں کرنے کی؟ وہ تو محنتیں ادھر جا کے کرے گا نا جہاں پہ اس کو ضرورت ہوگی، جہاں پہ مال ہوگا، جہاں پہ ایمان ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور شیطان کا حملہ کن لوگوں پہ کامیاب ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. سورہ زخرف آیت نمبر 36، اور جو کوئی اللہ رحمان کی یاد سے غفلت کرتا ہے ہم اس پہ ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے. کتنا برا ساتھی. تو جب کبھی بھی لیزینس آئے، نماز نہ پڑھنے کا دل کرے تو سمجھ جائیں کہ شیطان آیا ہوگا. اور جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ایک وہی بات ہے کہ ایک دل میں پہلے ہی اگر کوئی چیز ہے تو اس میں دوسری چیز نہیں آ سکتی. آپ سمجھنے ایک مثال ہے کہ آپ کا گھر گندا ہے تو کیا وہ اسی ٹائم پہ صاف بھی ہو سکتے؟ نہیں، وہ تو گندا ہے. صفائی کریں گے تو صاف ہوگا نا. اچھا آپ نے صفائی شاندار صفائی کر لی، اب آپ کہتی ہیں کہ میرا گھر گندا ہے تو نہیں، اب تو وہ صاف ستھرا ہے. ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے کہ بچے بعد میں گند ڈال دیتے ہیں، لیکن سٹیٹ ایک ہوتی ہے یا گندا یا صاف. ایسے ہی دل ہوتا ہے یا گندا یا صاف. تو اس لیے جب بھی کسی کا خیال آئے، کوئی نیگیٹو بات آئے تو فوراً کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کریں بات کہ وہ میری بہن ہے اور غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، مجھ سے بھی ہوتی ہیں، تو میں کیوں دوسرے کو پکڑ لوں کہ جی اچھا تم ایسی تم ویسی. اور پھر لوگ سال ہر سال اپنے پیاروں سے نہیں ملتے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. شیطان ہوتا ہے یہ لڑائیاں ڈلواتا ہے، خاص کے میاں بیوی کے درمیان بہت لڑائیاں ڈلواتا ہے. تو جب بھی میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہو تو پلیز جس کو خیال ہے وہ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ جائے تو اللہ کی پناہ مانگو.
ٹھیک ہے جی. شیطان بہت پریشان ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ حق و باطل کی جنگ ہو رہی ہے، یعنی کہ کوئی بھی لڑائی ہو رہی ہے. عام لفظوں میں بات کروں گی، کوئی بھی لڑائی ہو رہی ہے، کسی نے بہت جاہلانہ بات کی تو آگے سے ایک بندے نے کچھ بھی جواب نہ دیا تو وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے. تو آج میں اور آپ ادھر سے تہیہ کر کے اٹھیں گے کہ اگر کوئی آپ سے جاہلانہ بات کر رہا ہے تو آپ اس کو اوائڈ کر دیں. دل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتی جائیں، پڑھتی جائیں، پڑھتی جائیں، پڑھتی جائیں، اور اللہ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں جواب نہیں دے رہی، آپ بس اس بات کو سائٹ پہ کر دیں. ٹھیک ہے، کسی کے لیے بد دعا بھی نہیں کرنی، اور لوگوں کی اگر کوئی شرافت سے آپ نے جواب دے دیا تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے. ٹھیک ہے. اور ایسے ہی ہے کہ شیطان کا مطلب ایسا ہی جیسے کہ کوئی بڑا سا کتا آپ کو نظر آ جائے اور آپ کہیں کہ اوف یہ تو میرے اوپر حاوی ہو جائے گا، یہ تو مجھے چیر پھاڑ کر دے گا. اور لٹرلی شیطان ایسے ہی کرتا ہے، گھروں کو توڑ دیتا ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ اعوذ باللہ پڑھ لی. تو جو اعوذ باللہ ہے وہ کیا ہے کہ جیسے ایک کتا پھر رہا تھا اور آپ نے دیکھا کہ بھئی تو چیر پھاڑ کر دے گا، تو ساتھ ہی آپ کو اس کا مالک نظر آ گیا. آپ نے کبھی اس کو پلیز پکڑ لیں، اور اس نے اس کو پکڑ لیا اور آپ محفوظ ہو گئے اور آپ سیدھا ہو گئے. یہ ہے شیطان. کتا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ کی مخلوق ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ کتا ہے، سمجھانے کی بات کر رہی ہوں. اور جو مالک ہے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا مالک ہے. تو ہم اللہ کو کہتے ہیں اللہ اس بندے کو آپ سنبھالیں. ٹھیک ہے جی. اور اللہ تعالیٰ اور حدیثوں میں ہمیں بہت کچھ باتیں بتا دیں، جیسے کہ گھر سے نکلنے کی دعا ہم سب کو آتی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ. ٹھیک ہے، میں پوری نہیں پڑھوں گی. باتھ روم میں جانے کی دعا، میاں بیوی کے تعلق میں کی دعا، اللہ تعالیٰ ہر نماز میں ہم دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ ایک دعا ہے. پھر صبح شام کے اذکار، یہ سب طریقے ہیں شیطان سے بچنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ سب کر سکیں. اور میں ایک اور بات کہتی ہوں کہ صبح شام کے اذکار خاص کر کے ایسے پڑھیں جیسے دوائی. جب کوئی انسان بہت بیمار ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میں نے چاہے روٹی نہ کھاؤں، میں دوائی کھاؤں گا. ایسے ہی ہے، آپ ناشتہ نہ کریں پر صبح شام کے اذکار ضرور پڑھیں. اللہ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق دے. جی ہم آگے تسمیہ کریں گے. چھوٹی سی میں اس کا انٹروڈکشن دے کے آگے سورہ فاتحہ کی طرف چلتی ہوں. آپ لوگ پلیز بور نہ ہو جائے گا. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک ضروری بات ہے. اگر میں نے نہ یہ پڑھایا تو مجھے اپنے آپ کو اچھا نہیں فیل ہوگا. ٹھیک ہے جی. تسمیہ ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، اور اس میں اس کا ترجمہ جو ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. آپ سمجھیں کہ ہمیں اور کچھ چاہیے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ سے پہلے اللہ کی پناہ میں آ گئے. ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میاں مجھے اپنی پناہ دے دیں، اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تو جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کا ایک حصہ ہے، یعنی کہ آیت ہے یہ، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس کا حصہ نہیں ہے. تو بہرحال واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور آج میں اور آپ جو ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے استعمال کریں گے؟ وہ ایسے ہوگا کہ جیسے رات کو کنڈی بند کرتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کہتے ہیں کہ اس دروازے سے شیطان انٹر نہیں ہو سکتا. رات کو برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا شروع کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی کہ اگر آپ سے غلط کام ہونے بھی لگا ہے اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو آپ غلط کام سے رک جائیں گی. اور اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس کے علاوہ کیوں پڑھیں؟ کیونکہ ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ کوئی ذات ہے جس کو میں نے جواب دینا ہے. ایک اللہ ہے، ایک رحمان رحیم ہے جو کہ اتنا مہربان ہے. میں اس کی نافرمانی کروں؟ نہیں، میں چھوڑ دیتی. پھر کیا ہے کہ ہر وقت مجھے احساس رہے کہ میں اللہ کی نگرانی میں ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر کیا؟ اللہ کی مدد برکت کا ذریعہ ہے، اور اس سے کام پھلتا پھولتا بھی ہے، اور انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ میرا اللہ موجود. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ ابھی میں نے آپ کو بہت ساری دعائیں بھی بتا دی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو بہترین صفات ہے، رحمان اور رحیم، ویسے تو ساری صفات بہترین ہیں لیکن یہ ٹاپ کی صفات ہے، یہ جوش میں آتی ہیں نا.
آپ سمجھیں کہ آپ نے کچھ کھانا کھایا، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا، تو وہ کھانا اب یہ نہیں پتا کہ وہ کھانا اندر شر پھیلائے گا یا وہ کھانا جو ہے وہ آپ کو کوئی خیر کا کام دے گا. یہ تو اللہ کی مہربانی ہو جائے تو وہ تو مہربان ہے. لیکن جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ کھانا اندر جا کے صحت کا باعث بنے گا. اور دعا کریں، ضرور دعا کریں. آپ کے گھر جب بھی کوئی کھانے پر آئے، آپ بچوں کے لیے کھانا پکائیں، آپ کھانے میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم خود پڑھتی رہا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کھانا متقی، نمازی ایسے لوگ کھائیں، نرم دل قرآن پڑھنے والے لوگ کھائیں. پھر آپ کے بچے کھائیں گے، پھر آپ کے ہسبینڈ کھائیں گے، پھر آپ کے رشتہ دار کھائیں گے. اللہ ان سب کو متقی بنا دیں گے. اللہ ان سب کو، کیونکہ وہ تو رحمان الرحیم ہے، وہ تو سب کر سکتے، وہ ان کو نمازی بنا دے گا. میں اور آپ گھبراتے ہیں، نماز پڑھو، اٹھو اٹھو اٹھو. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اب یہ بچے کھائیں گے، یہ کھا کے یہ جا کے کسی کی مدد کریں، یہ میرے ہسبینڈ یہ کھانا کھائیں گے، جا کے یہ زکوٰۃ پوری دے دیں. ڈفرینٹ باتیں ہیں نا. بہرحال سوچنے کی بات ہے، جتنا سوچتے جائیں گے اتنا ہی ہوتا جائے گا. تو ایک اور فرمان نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسمیہ کی اہمیت کے بارے میں. ہر اچھا کام، جائز اور شان والا کام اگر بسم اللہ سے شروع نہیں ہوگا تو وہ کام دم کٹے جانور کی طرح ہوگا. جب تم بسم اللہ کہو گے تو شیطان ذلیل و خوار ہو جائے گا. اور اس کا مطلب ہے کہ جانور کی اگر دم کٹی ہو تو اس کے کوئی خوبصورتی نہیں رہ جاتی نا. تو اللہ کرے کہ ہم ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والے بنیں. اور اب ہم ایک دفعہ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورہ فاتحہ کا سٹارٹ کرتے ہیں. یہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ اس کے بہت سارے نام ہیں، کچھ نام میں آپ کو بتاؤں گی. سب سے پہلا نام الفاتحہ، اس کا روٹ ورڈ ہے فاتحہ، کھولنے والی، اوپننگ سورہ، یعنی کہ یہ قرآن کو اوپننگ سورہ ہے، اس لیے اس کو فاتحہ اس کا بہت مشہور نام ہے. ٹھیک ہے جی. ام الکتاب، یعنی کہ کہتے ہیں عربی زبان میں امی، جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں امی لفظ ہے، تو یہ بھی سے ہی بنا ہے، یعنی کہ ماں. اور اس کا اگر ہم لفظی معنی دیکھیں تو وہ ہے جڑ. ماں جو ہوتی ہے وہ جڑ ہوتی ہے اور آگے اس کے بچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے ہی ام الکتاب اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ یہ پورے قرآن کی، یعنی کہ کتاب کی جڑ ہے. ام القرآن بھی کہتے ہیں اس کو، یعنی کہ قرآن کی جڑ، قرآن کا بیس. کتنی ضروری سورہ ہے یہ ذرا سوچیں کہ یہ پورے قرآن کی جڑ ہے. پوری دنیا میں کتنی کتابیں ہوں گی نا، کتنی کتابیں ہوں گی، ان سب کتابوں کی جڑ یہ سورہ فاتحہ ہے. پھر اس کو الصلاۃ بھی کہا گیا، یعنی کہ نماز، اور پھر اس کو السبع المثانی بھی کہا گیا، کیونکہ یہ ایک سورہ ہجر آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں کہ وہ دہرائی جاتی ہیں، اور عظیم قرآن بھی دے رکھا ہے. تو یہ تو ہمارا تھا جی سورہ فاتحہ کا چھوٹا سا انٹروڈکشن. اب آگے ہم سٹارٹ لیتے ہیں اپنی پہلی آیت پہ. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ جب میں اس کی تفسیر پڑھ رہی تھی، دیکھ رہی تھی، پرانے نوٹس نکال رہی تھی، تو میں یہ مستقل سوچ رہی تھی کہ اگر ہم صرف یہ پہلی آیت لے لیں نا تو ہماری زندگی چینج ہو جائے. بس پہلی آیت کو ہم پڑھ لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. جی تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں. لفظی ترجمہ ہے الحمد تمام تعریف، لیے اللہ کے، رب پروردگار، العالمین تمام جہانوں کا. اور سوری جی ہماری بیچ میں جو جنجر ہے نا وہ بھی آ کے قرآن کلاس اٹینڈ کر رہی تھی، بور ہو گئی ہے. اب ہم آگے اس کو تھوڑا سا، ٹھیک ہے جی پھر سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. با محاورہ ترجمہ، سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے. تو جی ہم سٹارٹ لیتے ہیں. اس میں کل شکر اور ثنا، اس میں الحمد میں جو آتا ہے وہ 2 چیزیں آ جاتی ہیں، شکر اور تعریف. ٹھیک ہے جی. اگر
حمد کہہ رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی. سب سے پہلی بات ہے اگر آپ نے کسی بندے کی کرنی ہے تو ہم اس کو مدح کہتے ہیں، مدح سرائی. ایک ہم کہتے ہیں نا جی بڑے مداح ہیں ان کے، تو یہ وہی لفظ ہے حمد. لیکن لفظ حمد جو ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگا. اس کا روٹ ورڈ ہا میم دال ہے اور اس کا مطلب ہے اس میں شکر اور تعریف دونوں آئے گی کہ کسی محسن کی ایسی تعریف کی جائے جس میں دل سے شکر بھی ہو اور اس کی تعریف بھی کی جائے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ میاں الحمدللہ رب العالمین، آپ نے میرے بچے کتنے پیارے بنائے. یہ ہے الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ اور بہت ساری صورتیں ہیں جن کا آغاز اس سے ہوتا ہے، جیسے سورہ فاتحہ، سورہ الانعام، سورہ کہف، سورہ سبا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک کا بھی ہم سے خاص تعلق ہے، جیسے محمد، احمد، حامد اور محمود. روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پہ فائز ہوں گے. تو یہ اہل جنت کا وظیفہ بھی حمد ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت حدیث ہے ترمذی شریف کی کہ کلمہ سبحان اللہ میزان کو آدھا بھرتا ہے اور کلمہ الحمدللہ اسے پر کر دیتا ہے. کیا خوبصورت حدیث ہے. میں کہتی ہوں اس کے بعد کچھ رہتا ہی نہیں ہے کہ انسان کہے کہ الحمدللہ الحمدللہ. بہرحال آج ہم تھوڑی سی الحمدللہ پہ ایکسرسائز کریں گے. اللہ ہمارے وقت میں برکت دے. تو ایک چھوٹا سا میں واقعہ بتاتی ہوں پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ایک قیدیوں میں سے ایک عورت آئی، اس کا بچہ دور ہو گیا، اس کو اپنا بچہ نہیں مل رہا تھا. تو وہ جو بچہ دیکھتی تو اس کو ہی دودھ پلانا شروع کر دیتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دل سوزی کی کہ کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو صحابہ نے کہا نہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تو اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. میں اور آپ اللہ کو کچھ نہیں دے سکتے. ہم کیا دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ اس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. بس اللہ کو کیا چاہیے کہ اس کے احکامات پہ ویسے چلیں جیسے اللہ نے کہا، اور ہر حکم پہ کیا کہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. تو الحمدللہ ایک بہترین دعا ہے. اللہ جو پہلے آپ نے نعمتیں دی ان پہ بھی الحمدللہ، اور جو اب اگلی میری نعمتیں آنے والی ہیں ان پہ بھی الحمدللہ. کیونکہ آپ اپنی پچھلی زندگی پر نظر دوڑائیں، آج سے مثال ہے 10 سال پہلے اپنی وہ چیز یاد کریں جو آپ اللہ سے بہت مانگ رہی تھی، اللہ مجھے دے دیں، اللہ مجھے دے دیں، اور اللہ نے دے دی. تو اس کے بعد آپ نے اللہ کو کتنا یاد کر کے تھینک یو کیا. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات یہ کہ آج جو آپ چیزیں اللہ سے مانگ رہی ہیں انشاءاللہ اگلے آنے والے سالوں میں وہ آپ کو اللہ کی رحمت سے ملنی ہے، تو ان کا بھی آج ہی تھینک یو کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 جو کہ ہم سب کو اب تقریباً یاد ہو گئی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. ٹھیک ہے جی. کہ تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. اور اس کے پیچھے کیا واقعہ چل رہا ہے؟ بنی اسرائیل کی آزمائش کا واقعہ چل رہا ہے. وہ بیٹوں کو ذبح کر رہے تھے، بنی اسرائیل کے بیٹوں کو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ ملے گا. اللہ ہم پہ رحم کر دے. ہمارے تو اللہ کبھی کسی کی اولاد پہ آزمائش نہ لائے، لیکن کبھی بھی ہم نے تو ایسے حالات کبھی دیکھے ہی نہیں ہیں. تو ہم آج کیوں اتنے ناشکرے پن کے شکار ہو گئے ہیں؟ اللہ ہم سب کو شکر کرنے والا بنا دے. تو شکر کے درجات ہیں، میں اور آپ ان کو غور سے دیکھیں کہ آج میں نے اور آپ نے بس کسی کو بھی نوٹ کرنا، یہ نہیں کہ جی اچھا وہ میری فرینڈ ہے نا، ہاں وہ بڑی ناشکری ہے، میں نے آج دیکھ لیا کہ ہاں وہ ناشکری کرتی ہے. نہیں، میں نے صرف اپنے آپ کو دیکھنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو شکر کے درجات ہیں. کسی نے کچھ دیا تو آپ اس کا شکر ادا کرنے لگتے ہیں، یہ پہلا درجہ. دوسرا درجہ کیا ہے کہ کسی نے تکلیف دینی تھی لیکن نہیں دی، تو پھر آپ نے اس کو شکر کہہ دیا کہ بھی تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے یہ تکلیف تھی اور نہیں دی. ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اللہ سے ہم کیسے شکر کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ رحم کر دے، اللہ رحم کر دے، اللہ بہت رحم کر دے. ہم نے کلاؤڈ برسٹ کا سنا، کیسے وہ ایک گرا لوگوں پہ اور لوگ تنکوں کی طرح بہہ گئے.
تو کیا میں اور آپ یہ شکر نہیں کر سکتے کہ اللہ یہ بھی تو تکلیف ہو سکتی تھی؟ آج صبح ہی لاہور میں بارش ہوئی ہے، اگر اللہ نہ کرے، اللہ کبھی بھی نہ کسی ایک جگہ پہ کلاؤڈ برسٹ ہوتا تو ہو سکتا تھا. تو اللہ جو تکلیف آپ نے نہیں دی اس کا بہت شکریہ. اور شکر کا اعلیٰ درجہ، یا تو نعمت ملی ہی نہیں جو میں مانگ رہی تھی، یا پھر اللہ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ایک نعمت ملی اور وہ چھن گئی. تو پھر کہا الحمدللہ. اللہ کہتا ہے کہ فرشتوں فلاں کا بچہ فوت ہوا، تو اس نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا وہ عجیب بندہ ہے، اس نے الحمدللہ کہا. تو اللہ نے کہا پھر اس کے لیے جنت میں محل ہے جس کا نام ہے بیت الحمد. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن سچ میں ہم بہت ناشکری پن کرتے ہیں. تو شکر کے جملے بولیں، میرے ساتھ بولیں. آپ بھی جو جو شکریہ آپ کرتی ہیں زندگی میں، آپ پلیز وہ جہاں فیس بک یوز کر رہی ہیں ادھر لکھیں، اور ہمارے فیس بک پہ لکھیں کہ میں بعد میں فیس بک پہ دیکھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ یا پھر مجھے واٹس ایپ پہ کر دیں کہ آپ کیسا کیسا شکر کرتے ہیں، تاکہ مجھے بھی بہت فائدہ ہو، اور آئندہ کلاس میں وہ ذکر ضرور کروں گی. اللہ کریم سب نعمتوں کا شکر، اللہ جو صحت دی اس کا شکر، اللہ جو بیماری دی اس کا شکر. کیوں؟ کیونکہ بیماری میں میں نے وہ کچھ سیکھا جو میں صحت میں نہیں سیکھ سکتی. پھر اللہ نے مجھے اس بیماری کے بعد صحت دے دی، اللہ اس کا کروڑوں بار شکر. ان مسکراہٹوں کا شکر جو آپ نے مجھے دی، ان آنسوؤں کا شکر جو آپ نے مجھے دیے. کیوں؟ کیونکہ ان آنسوؤں سے میں نے وہ کچھ سیکھا جو میں کسی کتاب سے نہیں سیکھ سکتی تھی. جتنے میں نے موسم بہار دیکھے، اصل میں دیکھے، زندگی میں سامنے دیکھے، اپنی زندگی میں دیکھے، اپنے رشتوں میں دیکھے موسم بہار، اللہ ان کا شکر. جتنے میں نے موسم خزاں اپنے رشتوں میں دیکھے، اللہ ان کا شکر. کیوں؟ کیونکہ اس سے میں پہلے ٹوٹی اور پھر آپ نے مجھے جوڑا، اور ایسا جوڑا کہ پہلے سے بھی زیادہ اچھا کر دیا. اللہ ان کا بھی شکر. جتنے پھل کھائے ان کا شکر. اللہ جو آپ نے اولاد کا پھل دیا اس کا شکر. اللہ جو آپ نے مجھے میرے والدین دیے اس کا شکر. اللہ آپ کے ہونے کا شکر. میں اور آپ ادھر رونے کے لیے نہیں اترنے، ہم ادھر اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. شکر کریں کہ آج میں اور آپ گدھا نہیں بن گئے تھے، ورنہ کسی لاہور کے ہوٹل میں پک رہے ہوتے. اللہ معاف کرے. بکرا نہیں بن گئے، کتا نہیں بن گئے. ہو سکتا میری زندگی کا ایک واقعہ جو مجھے ہمیشہ ریمائنڈ کراتا ہے کہ مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. واقعات تو بہت سارے ہیں لیکن ادھر ٹائم نہیں ہے. میں کوکنگ کلاس، آپ سب کو پتہ ہے میں شیف ہوں بائی پروفیشن، تو میں بڑے جوش و خروش سے بچیوں کو سکھا رہی تھی کٹنگ کرنا. اور وہ ذرا ٹائم ایسا تھا کہ بڑا جی یہ جی ایسے کٹنگ ویسے کٹنگ، تو میری انگلی کا ایک پورشن کٹ گیا. اتنا کٹ گیا کہ اس سے فوارے بلڈ کے نکلے، اور ابھی کلاس ہونی تھی. اور مجھے اتنا زیادہ پروفیشنلزم ہونے کا شوق تھا کہ میں نے اس پہ کوئی بہت کچھ باندھ دیا، کیونکہ وہ بلڈ رک نہیں رہا تھا. ظاہر ہے ایک پورشن کٹ گیا تھا، وہ بلڈ نہیں رک رہا تھا. میں نے اس پہ ایک بہت کافی کچھ باندھ کے اس کو پکڑ لیا، اور اپنی ہیلپر جو میری بیٹی بھی تھی بشرا، اس کو کہا کہ بشرا تم نے بتانا نہیں ہے کسی کو، اور ہیلپ میری کرنی ہے، میں نے ایک کلاس اللہ کی رحمت سے پوری کرنی ہے. الحمدللہ کلاس پوری ہو گئی. لیکن کلاس کے بعد مجھے بڑا رونا آیا. میں نے کہا یہ دیکھو جی میری تو اتنی ساری انگلی کٹ گئی. میں نے گھر والوں میں بھی شور مچایا. میری آبویسلی کسی نے خاص بات نہ سنی، لیکن پھر جب زیادہ شور مچایا تو مجھے کوئی ہاسپٹل لے ہی گیا. اب میں ہاسپٹل میں بھی پریشان ہوں، اللہ میری تو انگلی کٹ گئی، اللہ میری انگلی کٹ گئی. تو مطلب کافی سارا ایک پیس کٹا نا، تو گوشت کا وہ پیس میں نے بورڈ پہ دیکھا تو میرے دل کو کچھ ہوا کہ یہ میرا جسم کا حصہ تھا. تو جب میں ادھر گئی تو انہوں نے کہا کہ جی 2 منٹ رک جائیں، ایک ڈریسنگ ہو رہی ہے اس کے بعد آپ کی باری ہے. تو جب میں نے ذرا سا جھان کے دیکھا تو ایک بندہ تھا جس کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی، اور وہ بھی بالکل اوپر سے، اور وہ کہہ رہا تھا الحمدللہ میرا زخم ٹھیک ہے. اوہ ہو، میں نے کہا اللہ میاں سوری، آئی ایم سو سوری. میں اسی وقت پلٹ گئی، میں نے کہا اللہ میاں مجھے تو کچھ ہے ہی نہیں، اللہ میاں میں نے پھر بہت معافیاں مانگی اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ ہم مجھ پہ اور آپ پہ رحم کرے. ہم کئی دفعہ بہت ناشکرے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ
ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے. تو میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو مل گیا اس پہ بھی شکر اور جو نہیں ملا اس پہ بھی شکر. اب ہم تھوڑی سی ایکسرسائزز کریں گے فار تھینکفلنس، کیونکہ اس میں آپ اور میں ہم نے بہت دیکھا بھی ہوگا کہ آج گورا بھی کہتا ہے کہ شکر کرو شکر کرو. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں گریٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے، تو میں نے ایک ان کی بھی لی ہوئی ہے سینگ، بہت خوبصورت تھی، مجھے بہت اچھی لگی کہ انہوں نے گریٹیٹیوڈ کے بارے میں ایک بات کی کہ ٹرن یور وونٹس انٹو وزڈم، یعنی کہ اپنے زخموں کو آپ وزڈم یعنی کہ حکمت میں بدل دیں. کیسے بدلیں گے؟ شکر کے ذریعے. گریٹیٹیوڈ از riches, complaint is poverty. جب آپ شکر کریں گے تو آپ امیر ہیں، اور اگر آپ نہ شکر کریں گے تو آپ غریب ہیں. تو جی اب چھوٹی سی ایکسرسائز ہے، ابھی اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیں، نہیں لکھ سکتے تو بعد میں ریپیٹ میں دیکھیں ضرور، اور یہ کریں یہ آپ کی زندگی بدل دے گا. ایک پیپر پہ لکھیں، سب سے پہلے کیا لکھیں؟ صحت کا تحفہ مجھے اللہ نے دیا. اور یہ پیپر کسی ایسی جگہ پہ لگا دیں جہاں پہ آپ ہر وقت نہ صرف دن میں کافی دفعہ آپ کی نظر پڑے، جیسے کہ آپ کا فریج ہے، جیسے آپ کا کچن ہے، کچھ بھی جگہ. اور آپ دن میں کم از کم 3 ٹائمز اس کو آرام سے پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین، اللہ آپ نے مجھے صحت کا تحفہ دیا، تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو اللہ تعالیٰ. اور یہ محسوس کریں کہ آج میری ٹانگ نہ ہوتی تو، آج میری آنکھ نہ ہوتی تو، میرا کان نہ ہوتا تو، میرے ہاتھ نہ ہوتے، میرا دماغ ٹھیک نہ ہوتا. دوسری ایکسرسائز، رات کو سونے سے پہلے کم از کم 10 چیزوں کا اللہ کو تھینک یو کرو. اپنے جسم کا، رشتوں کا، گھر کا. ہم تو یہ تھینک یو نہیں کر سکتے. ہم جسم کے بارے میں سوچیں گے تو ہم اس کا بھی تھینک یو نہیں کر سکتے. ہم رشتوں کا سوچیں گے ہم ان کا تھینک یو نہیں کر سکتے. ہم گھر کا سوچیں گے ہم اس کا تھینک یو نہیں کرتے. کیونکہ گھر کی ایک ایک چیز، ایک دیگچی ہے، ایک جگ ہے، ایک چمچہ ہے، ایک بکس ہیں، کرسیاں ہیں، میٹس ہیں، میرے سامنے جو بھی چیزیں ہیں، اے سی ہے، روشن دان ہے، لائٹس ہیں، پنکھا ہے، صوفے ہیں. الحمدللہ رب العالمین نہیں کاؤنٹ ہو سکتا، نہیں کاؤنٹ ہو سکتا. پھر تھرڈ، صبح ہوتے ہی کوشش کریں کہ نعمتیں گننا شروع کر دیں. میں نے پڑھا تھا کہ آئنسٹائن کوئی خاص بندہ نہیں تھا، لیکن وہ کیا کرتا تھا کہ وہ صبح اٹھتے کے ساتھ تھینکفلنس شروع کر دیتا تھا. اور پھر جب وہ تیار ہونے ہو کے اپنی جگہ پہ پہنچتا تھا تو اس نے اتنا اللہ کو شکر ادا کیا ہوتا تھا اور لوگوں کا شکر ادا کیا ہوتا تھا کہ وہ پاور میں ہوتا تھا. اس کے اندر ایک پاور ہوتی تھی، ایک طاقت بھری ہوتی تھی اس کے اندر. اور پھر آپ کو مجھے پتا ہی ہے کہ اس نے کتنی انوینشنز کی. انتہائی پازیٹیو بندہ تھا. تو آپ نے شکر کرنا ہے. اور میں تو یہ بہت شکر کرتی ہوں کہ اللہ میں خود اٹھ کے بیٹھ جاتی ہوں، میں خود باتھ روم چلی گئی، میں نے منہ دھو لیا، مجھے پانی مل گیا، مجھے ٹوتھ پیسٹ ملا. ٹوتھ پیسٹ دو وقت ٹوتھ پیسٹ نہ کریں تو منہ سے کیسی اسمیل آتی ہے. آپ کسی سے بات کرنے کا قابل نہیں، آپ کو کوئی بٹھائے گا نہیں اپنے پاس. آپ دن میں ایک دفعہ نہائے نہ تو آپ سے بو آنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ نے مجھے پانی دیا، صابن دیا. یہ تو نہیں ہے نا کہ میرے پاس باتھ روم نہیں. الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے جی. نمبر 4، جیب میں یا بینک میں جتنے بھی پیسے ہیں، چاہے 100 روپے ہیں، ان کا شکر کریں، اللہ بڑھائیں گے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 یاد رکھیں. تم شکر کرو گے میں بڑھاؤں گا. نمبر 5، جو نعمتیں آپ چاہ رہی ہیں فیوچر میں ان کو بھی کہیں نہ کہیں لکھیں. بڑی احتیاط سے لکھے گا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو پورا کریں گے. اور اللہ کو تھینک یو کریں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ بندہ پہلے سے ہی مجھے تھینک یو کر رہا ہے، اور میں نے تو یہ کہا ہوا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. یہ تو بندہ مجھ سے اتنا اچھا گمان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو بندے کے گمانوں پر ہوں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ضرور دے گا. میں نے اپنی 2018 میں ٹو ڈو لسٹ لکھی تھی. میں ہمیشہ کچھ عرصے سے ٹو ڈو لسٹ لکھتی ہوں. کافی عرصے بعد جب وہ میں نے پڑھی تو اس میں سے میں نے 10 چیزیں لکھی تھی، 8 پوری ہو چکی تھی. 8 پوری ہو چکی تھی، اور 2 بھی میں نے اب پڑھا، آج پڑھا تو وہ بھی پوری ہو چکی ہے. دیکھیں ٹائم لمٹ تو اللہ کے پاس ہے نا، وہ اللہ کو پتہ ہے. نمبر 6، جو لوگ آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں ان کو تھینک یو کریں.
ان کو ضرور تھینک یو کریں. آپ کو نہیں پتا کہ لوگ کس کس بیٹل سے، کس کس سٹرگل سے گزر رہے ہیں، کس کس لڑائیوں سے گزر رہے ہیں. اپنی اس میں سب سے پہلے حقدار آپ کی والدہ ہیں، آپ کے والد ہیں، آپ کے ہسبینڈ ہیں، بچے ہیں، ہیلپرز ہیں. میں اللہ کی رحمت و توفیق سے جم گئی تو میں نے رستے میں سوچنا شروع کیا کہ اللہ آپ نے مجھے گاڑی دی، مجھے ایک بندہ جو بھی ہے جو بھی ڈرائیو کر رہا تھا وہ دیا، یہ اللہ نے میرے لیے دیا. پھر میں جب ادھر اتری جم میں تو اللہ نے میری زمین بنائی ہوئی ہے جس میں چل کے جاتی ہوں. پھر جب میں جم گئی تو میں نے اتنے سارے لوگ دیکھے جو کوئی میرے ممبرشپ نمبر لکھ رہا ہے، کوئی میری ادھر صفائیاں کر رہے ہیں. میں نے ان سب کو دل کی گہرائی سے تھینک یو کیا. ٹرینرز ہیں کہ اللہ یہ آپ نے میرے لیے بندوبست کیا ہوا ہے، تھینک یو سو مچ. آپ بھی ایسی ہی چیزوں کو سوچا کریں، اسکول جاتے ہوئے، کالج جاتے ہوئے، کہیں جاتے ہوئے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ مجھے سورہ بقرہ کی وہ آیت یاد آ رہی ہے 263، نرم بات کرنا اور معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے ایذا پہنچانا ہو، اور اللہ بے نیاز اور بردبار ہے. تو نرم بات کرنا ایسی بات ہے جیسے کہ آپ نے بہت کچھ کر دیا. اور جب میں نے اپنی ایک وہ ادھر باجی ہیں ہاؤس کیپنگ والی، میں نے ان کو بہت تھینک یو کیا. میں نے کہا کتنی پیاری صفائیاں کر رہی ہیں. تو ان باجی نے آگے سے کہا کہ آج میرا دن بہت برا تھا لیکن آپ نے مجھے اتنا پیار کیا ہے تو میں خوش ہو گئی ہوں. انہوں نے مجھے گلے لگا لیا ان باجی نے، اور اب جب میں ملتے ہیں تو وہ مجھے گلے لگاتی ہیں. اتنی ہم میں پیار ہو گئے. اور جس مشینوں پہ بیٹھتے ہیں وہ کہتی نہیں باجی پہلے میں صاف کروں گی. یہ ہوتی ہے بات. چلیں جی، بہرحال ٹائم ہمارا انشاءاللہ ہم کچھ کوشش کرتے ہیں کہ آگے چل دیں. تھینکفلنس ہو گئی. اب ہم ایک دفعہ دل سے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں اللہ کے نام پہ. جی یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، آپ لوگ پلیز پریشان نہ ہوئیے گا. ہم اس کو چاہے 3 دنوں میں پوری کریں سورہ فاتحہ کو، لیکن ہم کریں گے ضرور پوری. ٹھیک ہے جی، جس کا جتنا نصیب ہوا. تو اللہ جو ہے، اللہ کے 2 روٹ ورڈز آتے ہیں، واو لام ہا اور ایک حمزہ لام ہا. ٹھیک ہے، یعنی کہ الہ، ہم نے بہت دفعہ لفظ سنا ہوگا الہ، لا الہ بھی ایک ہے. ٹھیک ہے جی. الہ کے کئی معنی ہیں. وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے، جس کی طرف ضرورت کے وقت پکارا جائے، جو انسان کو حیرت میں ڈال دے. دیکھیں میں اور آپ جب دیکھتے ہیں نا کئی دفعہ چیزیں تو ہم حیرت میں آ جاتے ہیں. آپ پیدا ہوئے بچے کو دیکھتے ہیں تو آپ حیرت میں آ جاتے ہیں، یا اللہ کون سی سائنس تھی اس کے اندر، کون سی فیکٹری چل رہی تھی. جس سے والہانہ محبت ہو، واو لام ہا کا جب روٹ آئے گا تو والہانہ محبت ہو. انشاءاللہ اللہ سے ہمیں والہانہ محبت ہو جائے. یہ مانگنے کی چیزیں ضرور مانگا کریں، اللہ مجھے اپنی محبت دے دے جو بالکل چھپا ہوا ہو. یہ بھی اللہ کی ایک ڈیفینیشن ہے. اب میں اور آپ دیکھیں کہ اللہ کون ہے. جب تک ہمیں کسی کا پتہ ہی نہ ہو ہم اس سے پیار کیسے کریں. یعنی کہ آپ سمجھیں کہ میں آپ کو کہوں کہ جی میری ایک بہن ہے، آپ اس سے بہت پیار کریں. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، میں صرف آپ کی اور میری سمجھ کی بات کر رہی ہوں. آپ کہیں گے مسائرہ وہ ہیں کون، میں ان سے کیسے پیار کروں. مطلب ایک بات ہے نا، وہ کون ہے بھائی. تو پھر جب میں آپ کو ان کی صفات بتاؤں، میں آپ کو ان کی بتاؤں تو آپ کہیں گے اچھا وہ اتنی کام کی بندی ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے دیکھا میں ہمیشہ اللہ سے کیوں اتنی محبت مجھے ہے. سب سے پہلے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ آپ میرے وکیل. اور میں نے جب اللہ سے ریکویسٹ کی ہے کہ اللہ آپ میرے وکیل بن جائیں تو اللہ میرے وکیل بن گئے، اور ایسے کام کیے کہ مجھے کسی دنیا کے وکیل کی ضرورت نہ پڑے. اللہ یہ ہے. پھر اللہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ ہے اور سب کو قائم رکھنے والا. اس سے نہ نیند آتی نہ اونگ آتی. اسے تو نیند بھی نہیں آتی، اس کو اونگ بھی نہیں آتی. کیوں میں فکر کروں کہ میرے کام کون کرے گا بھائی. وہ تو ہر وقت 24/7 اویلیبل ہے میرے لیے ڈائریکٹ. مجھے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تہجد میں تو وہ زمین آسمان میں دنیا پہ آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں. پھر وہ کون اللہ ہے؟
مشرق و مغرب کا اللہ، سورہ بقرہ 115۔ مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے، جدھر بھی تم رخ کرو ادھر ہی اللہ کی ذات ہے۔ تو بہرحال کہنے کی تو باتیں بہت ہیں، لیکن میرے ذہن میں کچھ سوالات تھے جو میں نے لکھ لیے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو میں سانس بھی نہیں لے سکتی، میں کھانا بھی نہیں کھا سکتی۔ ابھی میں اور آپ جو بیٹھے ہیں، ہم نے کتنے ہی سانس لے لیے، کیا ہم نے ایک سانس کا بھی تھینک یو کیا؟ نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو تھینک یو کرتے۔ کیا میں نے آج ناشتہ کیا تھا؟ میں نے دل سے کہا تھا الحمدللہ۔ اللہ کرے کہ ہم دل سے کہیں، ہماری بہت سی بہنیں کہہ سکتی ہیں، انہوں نے کہا بھی ہوگا۔ یہ زمر 42 ہے، سورہ زمر 42، اللہ ہی جانوں کو موت کے وقت قبض کرتا ہے۔ تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو رات کو سوتے سوتے ہی چلے جاتے ہیں، ان کی نیند کو موت کی چھوٹی بہن کہا گیا۔ اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا میرا اللہ مجھ سے راضی ہے؟ یہ میرے اور آپ کے سوچنے کی بات ہے۔ جب اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، البقرہ 152، تو میں اللہ کو کتنا اور کیسے یاد کرتی ہوں، کون سی محفلوں میں یاد کرتی ہوں کہ وہ اللہ مجھے یاد کرے۔ اللہ کرے کہ میرا اللہ مجھے اپنے مقرب فرشتوں کی محفلوں میں یاد کرتا ہو، اللہ کرے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور کیا میری نماز، جو کہ اللہ کا بہترین ذکر ہے، صرف رسم تو نہیں ہے، یا واقعی مجھے اللہ سے ملاقات کا دل کرتا ہے، میں ایکسائٹیڈ ہوتی ہوں، جیسے ہماری سہیلیاں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں وہ آج پارٹی ہے، واو آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ، میں کون سا سوٹ پہنوں گی، میں کون سا جوتا پہنوں گی، میں کون سا پرس لوں گی، کون سی لپسٹک ہوگی، بھی میچنگ ہونی چاہیے چیزیں۔ کیا میں نماز کے لیے ایکسائٹیڈ ہوتی ہوں؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، کہہ دو میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ نہیں، ہمارا تو جینا مرنا سب شادی بیاہ، سالگرہ اور اینیورسری اور اب تو ویلنٹائن اور برائیڈل شاور، ہمارا تو جینا مرنا جو ہے نا، اللہ معاف کرے، ہمیں لگتا ہے کہ کہیں سے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ ہمارا تو جینا مرنا انہی کے ساتھ۔ اللہ ہمیں تسلی دے کہ بھئی نہیں، تمہارا جینا مرنا کسی اور کے ساتھ ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور ایک اور کہ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم وہ لوگ ہوں جن کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سکون ملے۔ اگر آپ کو اللہ کے ذکر سے سکون نہیں ملتا تو آپ اپنے اوپر غور کریں، کیا مسئلے مسائل ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آگے ہے لفظ الحمدللہ رب۔ رب رب کیا ہے؟ اس کا مادہ ہے، یعنی کہ اس کا روٹ ورڈ ہے را بابا۔ اس کے معنی ہے مالک ہونا، بالا دست ہونا، انتظام کرنا، ہر چیز کا انتظام کرنا۔ میں اور آپ کیوں فکر کرتے ہیں کہ رزق نہیں ملے گا، اچھا میں نمازیں چھوڑ کے رزق کمانے بیٹھ جاؤں؟ بھئی وہ رب ہے نا، وہ انتظام کرے گا، ضروریات پوری کرنا۔ اب میں اور آپ پھر ایک اور دفعہ دیکھیں کہ رب کون ہے۔ مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے، میں یہ دن میں ایک دفعہ ضرور پڑھتی ہوں، مجھے بڑا سکون ملتا ہے، تو میں نے کہا یہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی۔ ایک اور ہے کہ امام راغب اصفہانی کہتے ہیں مفردات القرآن میں کہ کسی شے کو درجہ بدرجہ ابتدا سے آخری حد تک لے جانا، یہ رب ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے تو رب العالمین، تمام جہانوں کا رب۔ اللہ صرف مسلمانوں کا نہیں، صرف انسانوں کا نہیں، بلکہ تمام جہانوں کا رب۔ اور ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، رب۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں آتا ہے قل اعوذ برب الناس، سورہ ناس ہم صبح شام پڑھتے ہیں۔ انسان کے دل و دماغ کو وسوسوں سے بچانے والا رب۔ اگر آج میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت و توفیق سے شیطان کے وسوسوں سے بچیں، ہماری زندگی جنت ہے۔ یہ وہ رب ہے جو ہمیں وسوسوں سے بچاتا ہے۔ کتنے ایسے وسوسے آتے ہیں جو اللہ دور کر دیتے ہیں، یہ وہ رب ہے۔ رب السماوات والارض، اوہو، السماوات یعنی کہ زمینوں اور آسمانوں کا رب۔ اس میں زمین ایک کہا، ارض کیونکہ زمین ساری جڑی ہوئی ہے، جیسے پیاز جڑا ہوا ہوتا ہے نا، ویسے زمین جڑی ہوئی ہے، تو وہ ہے ویسے نیچے 7 زمین۔ لیکن اللہ وہ ہے جو 7 آسمانوں کا رب، وہ آسمان جس کو ابھی تک آج تک سائنس نے دیکھ نہیں سکے، خود پہنچ نہیں سکے، اتنی ترقی کے بعد اللہ اس کا رب ہے۔ میں اس رب کو پکار رہی ہوں، بھئی وہ رب کائنات کی ہر چیز کی تخلیق کرنے والا، پرورش کرنے والا رب۔ پھر
یہ ایک تو بہت ہی خوبصورت ڈیفینیشن ہے جو مجھے اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. قل اعوذ برب الفلق، برب الفلق، صبح کے نکلنے کا اس میں ذکر ہے، اندھیروں کو روشنیوں میں بدلنے والا رب. تو کیا وہ میرے اور آپ کی زندگی کے اندھیرے نہیں بدل سکتا؟ کیوں نہیں بدل سکتا؟ آج اگر اندھیرا ہے تو روشنی آ جانی ہے. کبھی ایسی کوئی رات نہیں ہوتی جو ہمیشہ اندھیرا ہی رہے، روشنی آ جائے گی انشاءاللہ. اور ایک آخری میں سورہ بقرہ آیت نمبر 258 ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دوں. نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت. تو اس نے کہا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں. سرکش تھا نا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو تم مغرب سے نکال دے. پس وہ کافر مبہوت ہو گیا. اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ ایک رب کے متعلق چھوٹی سی ڈیفینیشن تھی. اب عالمین، تو عالمین کا مطلب ہے کہ سارے جہان اس میں شامل ہو جاتے ہیں، سارے جہان اس میں، یعنی کہ اس میں یہ بھی شامل ہے تمام جانور، تمام انسان، تمام جن، تمام فرشتے، تمام ان سب کی بھی اپنے اپنے جہان ہے نا. فرشتوں کا اپنا ایک جہان ہے، جنوں کا اپنا ایک جہان ہے، اللہ سب کا رب ہے. تو ہم نے کیا پہنچایا؟ الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ ہم نے اتنا کچھ کیا. کین یو امیجن ہم کتنا بڑی آیت پڑھتے ہیں اور ہم نماز میں کیسے پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. بس اتنی جلدی پڑھتے ہیں کہ جب نماز کا اینڈ ہوتا ہے تبھی خیال ہوتا ہے اوہو تو نماز پڑھ رہے تھے ہم. تو آئندہ انشاءاللہ اللہ کرے گا میں اور آپ ان چیزوں کو یاد رکھ کے نماز پڑھیں گے تو پھر نماز خشوع و خضوع والی ہوگی انشاءاللہ. ہم دوسری آیت بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ. جی، الرحمن الرحیم، وہ اللہ بہت زیادہ مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اللہ ہم سب پہ مسلسل رحم فرمائے. اور ادھر مجھے ایک بہت ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اللہ کی رحمت و توفیق سے ایک حدیث میرے سامنے آ گئی کہ ہم جب نوٹس لکھتے تھے تو حدیث سے کام شروع ہوتا تھا. تو یہ ایک ایک آیت جو تھی وہ ایک ایک دن میں پوری ہوتی تھی. وہ 2-2 گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی تو ہمیشہ ایک حدیث. تو وہ حدیث میں آپ کو سنا دیتی ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت بقیہ کلاموں پر ایسی ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کی فضیلت ادنا ترین مخلوق پر. بہقی کی حدیث ہے. اچھا جی، ہم رحمان الرحیم پہ آتے ہیں. اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ را ہا میم ہے. رحم، اس کو ہم رحم کس کو کہتے ہیں؟ جو ماں کے پیٹ کو کہتے ہیں، جہاں پہ مدر ہوم، جہاں پہ بچہ 9 ماہ پلتا ہے. بچے کی ساری ضروریات ماں کے رحم میں پوری ہوتی ہیں. بچے کا تحفظ ہوتا ہے، اسے تکلیف سے دور رکھا جاتا ہے. ماں خود تکلیفیں برداشت کرتی ہے لیکن اس کو ماں محبت سے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور رحم وہ جذبے جو ماں کے دل میں اندر سے پھوٹ پھوٹ کے پیدا ہوتے ہیں. یہ آپ کو سمجھانے کی بات ہے. اب آگے ہم اللہ کے رحمان اور رحیم کا ذکر کریں گے. تو جی اس میں کیا ہے کہ رحمان کے معنی میں بہت رحم کرنے والا ہے. اس میں بہت جوش ہے. جیسے کہ آپ سمجھیں، مثال ہے جیسے کہ ایک آبشار ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھی ہوں گی، اگر نہیں دیکھی تو آپ آج یوٹیوب پہ نیاگرا فالز دیکھیں. آبشاریں یوں بہہ رہی ہیں، ان میں جوش اور ولولہ ہے. یہ آپ رحمان کی ذات کو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں، جوش. اور یہ فلان کا وزن میں ہے، جیسے کہ سکران سپرلیٹو ڈگری ہے، رحمان. ٹھیک ہے جی. اور نمبر 2 بات یہ کہ اس پہ ہم کسی کا نام رحمان نہیں رکھ سکتے، ہم عبد الرحمان رکھ سکتے ہیں نام. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد اللہ کی عمومی رحمت، یعنی کہ اللہ کی عام رحمت جو ہے وہ مومنین، کافر، فاسق، فاجر سب کے لیے ہے، رحمان کی محبت. ٹھیک ہے. اور جیسے کہ میں اور آپ بھی دیکھ لیں کہ جیسے رمضان ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رحم کرے، شبینے بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اور قرآن لوگ، کئی خواتین مجھے بتاتی ہیں کہ جی ہم نے رمضان میں 10 قرآن پڑھ لیے، ہم نے اس طرح کر لیے. لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے، عید کی پوری رات بازاروں میں پھرے اور عید والے دن بالکل ہی. تو اللہ رحم کر دے. رحمان میں 3 چیزیں آتی ہیں. ایک ہوتا ہے عارضی ہونا، یعنی کہ رحم کا وہ جذبہ جو وقتی ہو.
وسعت ہے، سب پہ رحمت حاوی ہے۔ رحمان مکہ والوں کے لیے ایک نیا لفظ تھا، کیونکہ وہ رحمان لفظ سے نہیں تھے، وہ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا لفظ ہے، تو وہ اس لفظ سے چڑھتے بھی بہت تھے۔ اور اس کے علاوہ اس میں بہت جوش و خروش ہے، جیسے کہ میں اور آپ بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کسی کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کو مدد کی ضرورت ہے، اس کی مدد کرو، ہر طرح سے ہم مدد کرتے ہیں، پھر اللہ رحم کر دے ہمیں کچھ دل کو کچھ ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں اب بس ٹھیک ہے، اب کافی صحیح ہو گیا، بس صحیح ہے۔ تو یہ ایک اللہ کے لیے مثال نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے بات ہے کہ یہ رحمان ہے۔ اور اس کو علماء کرام کہتے ہیں رحمان الدنیا، یعنی کہ رحمان دنیا میں سب کے لیے رحمان ہے۔ اور رحیم کیا ہے؟ یہ فاعل کا وزن ہے، مکمل اور کامل ہونا، یعنی کہ جس کی رحمت میں دوام بھی ہو، تسلسل بھی ہو، اور جس کی رحمت کمال درجے کی ہو، یعنی کہ وہ رحم جو مستقل ہو۔ اب اس میں نے آپ کو وہی مثال دوں گی کہ آبشار زور و شور سے بہہ رہی ہے، لیکن جب وہ نیچے جاتی ہے تو آپ ضرور اس کو دیکھنا کہ بالکل وہی جو زور و شور سے بہہ رہی تھی وہ سکون میں آ گئی، لیکن وہ بہہ رہی ہے، بہتی جا رہی ہے، بہتی جا رہی ہے، بہتی جا رہی ہے، بہتی جا رہی ہے، رک نہیں رہی۔ تو یہ رحیم سمجھنے کی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس صفت کا ظہور خاص بندوں پہ ہوگا، اور وہ ہوگا انشاءاللہ ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو صحیح دیکھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کی بھی اس میں ہم صفات کا تقابل کر سکتے ہیں، کیونکہ بندے بھی رحم دل ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیا فرق ہے؟ وہ رحمان ہے اور بندے بھی رحم دل ہیں، تو پھر اللہ توبہ استغفر اللہ، یہ کیا فرق ہوا؟ ہمارے ذہن میں کچھ ڈفرینٹ سوالات آ جاتے ہیں، تو وہ بھی ہم دیکھ لیں کہ اللہ کی تمام صفات اللہ کی ذاتی صفات ہیں، مخلوق کے پاس جو صفات ہیں وہ اس کی ذاتی نہیں ہیں، وہ اللہ کی دی نہیں ہے۔ اگر کوئی رحم دل ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی خود کوئی بڑائی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، مخلوق کے پاس کبھی صفت آتی ہے، کبھی چلی جاتی ہے، اس کے پاس اللہ نہ کرے کبھی کسی کے پاس علم آیا، کبھی چلا بھی گیا، تو وہ تسلسل نہیں ہے مخلوق کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات لامحدود ہیں، مخلوق کی صفات محدود ہیں۔ میں اور آپ مثال ہے کہ ایک بندہ 7 لینگویجز سیکھ سکتا ہے، اور جی ہم اس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، لیکن اگر وہ کسی ایسا ملک میں جائے جہاں پہ وہ 7 لینگویجز نہیں بولی جاتی، تو پھر لامحدود، اس کو تو نہیں پتا وہ کیا بولا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت میں جوش بھی ہے اور دوام بھی ہے، لیکن مخلوق کی رحمت میں دوام نہیں ہے۔ مخلوق اللہ تعالیٰ تسلسل سے رحم کرتے ہیں، لیکن مخلوق کبھی رحم کرتی ہے، کبھی بے رحم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جب دو صفات مل گئیں، ہم نے کہہ دیا الرحمن الرحیم، تو پھر مجھے اور آپ کو کسی اور کی ضرورت ہے؟ کسی کی ضرورت ہے ہمیں؟ نہیں ضرورت نا۔ تو پھر ہم کیوں ادھر ادھر جائیں، اور ہم کیوں لوگوں سے کہتے رہیں کہ دیکھو تم یہ کر دو، تم وہ کر دو؟ ہم رحمان سے کیوں نہ فوراً کہتے ہیں، ہم رحیم سے کیوں نہ فوراً کہتے ہیں؟ اور ہم تھوڑے سے اس میں قرآنی بھی لے لیتے ہیں آیات۔ سورہ الانعام آیت نمبر 12، اس اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، سبحان اللہ۔ پھر سورہ الاعراف، میری رحمت ہر شے پہ چھائی ہوئی ہے۔ پھر سورہ ہود آیت نمبر 19، اپنے رب سے مغفرت مانگو، اس کے حضور توبہ کرو، بے شک میرا رب بہت رحم کرنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ اب کچھ حوالے حدیث قدسی کے، کہ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈز تو انہوں نے بولے ہیں، لیکن کہا اللہ نے ہے، جو کہ قرآن پاک میں نہیں ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، تم بھی ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو۔ یعنی کہ رحمت کا جو اپوزٹ ہے وہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس دن رحمت کو پیدا کیا تو اس کے 100 حصے فرمائے، 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے اور اپنی ساری مخلوق میں ایک حصہ بھیج دیا، بخاری شریف۔ اگر کافر کل رحمت کو جان لیتے جو اللہ کے پاس ہے تو جنت سے کبھی مایوس نہ ہوتے، اور اگر ایماندار اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پوری خبر جان لیں تو جہنم سے کبھی بھی بے خوف نہ ہوں، بخاری شریف۔ جو شخص رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پہ رحم نہیں کرتا۔ تو آج میں اور آپ دیکھ لیں کسی پہ بہت غصہ چڑھا ہو نا، تو یہ یاد کر لیں کہ بھئی رحم کرنا ہے، ورنہ اللہ بھی رحم نہیں کرے گا۔
رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رحم دل بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رحمان اور رحیم ہی ہم دیکھیں، اس کی صفات، ہم اس کی وہ صفات نہ دیکھیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ بس محفوظ رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے کہ ہمیں بیماری کے بعد صحت دے دیتا ہے، رات کے بعد دن نکال دیتا ہے، ماں باپ کے دل میں رحم ڈال دیتا ہے، ورنہ آج جو نفسا نفسی کا عالم ہے، اگر اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دل میں رحم نہ ڈالتا وہ رحمان اور رحیم، تو سارے بچے سڑکوں پر رول رہے ہوتے۔ اور اللہ معاف کرے، کئی بچے آج بھی ہوتا ہے لیکن وہ ریئر کیسز ہے کہ کوڑے کے ڈھیر پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ استغفار، اللہ معاف کر دیں، اور اپنے رشتوں پہ بھی نظر ڈالیں اور رحم فرمائیں، لوگوں پہ رحم کریں۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو یہی سوچ لیں کہ اگر آپ رحم کریں گے تو اللہ آپ پہ رحم کر دے گا۔ تو اللہ کی رحمت تو ہم سب کو چاہیے نا، ہم سب کو ہی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بہترین رحمتیں عطا فرمائے، اور ہم پھر اللہ کی رحمت و توفیق سے انشاءاللہ باقی سورہ فاتحہ کل پڑھتے ہیں، اور دعا کے لیے آپ ہاتھ اٹھا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں ایک اور توفیق دی، ایک نشست دی۔ اللہ آپ ہمارے نصیب میں پورا قرآن پاک لکھ دیجئے، اللہ ہمارے نصیب میں پورا قرآن پاک لکھ دیجئے، ترجمہ، تفسیر، تجوید سب بہترین ایکسلنٹ ڈسٹنکشن کے ساتھ کرا دیجئے۔ اللہ ہمارے نصیب میں قرآن اور سنت پہ عمل کرنا لکھ دیجئے۔ اللہ ہمیں ہر بلا وبا اور مشکلوں سے محفوظ کرنے۔ اچھا جی، ہم مائک کھول رہے ہیں، دعا کے بعد اگر کوئی سوال ہو تو پلیز آپ ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ رحمان اور رحیم ہیں، اللہ ہماری ہر ضرورت، ہر مشکل اپنی رحمت سے آسان کر دیں۔ اللہ تمام بیٹیوں کی گودوں کو بھر دیں۔ اللہ تمام بیٹیوں کے نیک رشتے، بیٹے اور بیٹیوں کے نیک رشتے عطا کر دیں۔ اللہ جہاں جہاں جن کو ویزوں کی پرابلم ہے، اقامہ کی پرابلم ہے، اللہ سب کی مشکلیں اپنی رحمت سے آسان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑے، اللہ جھولیاں پھیلائیں، اللہ یہ بہنیں بہت امید سے ہاتھ اٹھا کے کھڑی ہوئی ہیں، اللہ سب کی نیک دعائیں اور جائز خواہشات اپنی رحمت سے پوری کر دیں۔ اللہ سب کے والدین پہ اپنا خصوصی رحم فرما دیں، جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو رحمت کر دیں، ان کی قبروں کو نور بنا دیں، اللہ ان کی قبروں کو جنت الفردوس بنا دیں، ان کی قبروں میں سبزہ کر دیں، ان کی قبروں میں ٹھنڈی ہوائیں چلا دیں، اللہ ان کی ساری مشکلات حل کر دے۔ اللہ جو والدین زندہ ہیں ان پر رحم و کرم فرمانا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ ہمارے استادوں پہ، ہمارے ساس سسر اور جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں سب پہ رحم و کرم فرمانا، اللہ ان کی زندگیاں آسان فرما دینا، اللہ ہر بیمار کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دینا، اللہ جس نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا سب کی نیک اور جائز دعائیں قبول فرمانا۔ اللہ یہ بچے آپ کی امانت ہے، اللہ آپ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ ہم نہیں حفاظت کر سکتے، اللہ ہم تو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، ہم تو خود بہت کمزور ہیں، اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اللہ ہم پہ کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسی مصیبت، کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی تکلیف نہ ڈالنا جس کو برداشت کرنے کی ہمیں ہمت نہ ہو۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ان کی معافی چاہتے ہیں، اللہ اس پڑھنے پڑھانے میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ان سے معافی چاہتے ہیں، اللہ ہم انسان ہیں، اللہ ہم انسان ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم پہ رحم و کرم فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے رکھ، 4 اشراق تہجد گزار بنائے۔ اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے دلوں میں نمازوں کی محبت ڈال دے، اللہ ہمارے دلوں میں نمازوں کی محبت ڈال دے، اللہ ہمیں اول وقت کی نمازیں عطا کر دے، اللہ ہمارے وضو بہترین کر دیجئے، اللہ ہمارے روزے بہترین کر دیجئے، اللہ ہر چیز میں ہمیں ڈسٹنکشن عطا کر دیجئے، اللہ ہماری زکوٰۃ میں بہتری آ جائے، اللہ ہمارے حج عمرے ایکسیلنٹ ہو جائے، اللہ ایکسیلنٹ ہو جائے، اللہ سب بہن بھائی جن کا دل کرتا ہے، جن کا نہیں دل کرتا، اللہ سب کو اپنے گھر بلانا، کیونکہ اللہ یہ آپ کا گھر ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، جن کا دل نہیں کرتا ان کو پتہ ہی نہیں وہاں پہ کیا خاصیت ہے،
اللہ تمام سیلاب زدگان کے لیے دعا کرتے ہیں، تمام غزہ کے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کشمیر، برما، جہاں جہاں مسلمان ہیں اللہ سب کے گھروں میں، شہروں میں، ملک میں امن و امان، سکون، چین کر دے۔ اللہ جن کے گھر بہہ گئے ان کے گھر دوبارہ بنا دے، اللہ غزہ پہ رحم فرما دے، اللہ غزہ پہ رحم فرما دے، اللہ اسرائیلیوں کے دلوں میں رحم ڈال دے، اللہ جنگ بندی کرا دے، اللہ پاکستان کو اپنی حفاظت میں کر دے، اللہ ہمارے گھر کے ایک ایک ذرہ کو اپنی حفاظت میں کر لے، اللہ ہمارے بچوں کے جسموں کو اپنی حفاظت میں کر لے، اللہ ان کو گھروں میں سکون دے دے، اللہ وہ گھر سے باہر سکون میں ڈھونڈے، اللہ ان کو حلال رشتوں میں سکون عطا کر دے، اللہ وہ حرام چیزوں کی طرف نہ جائیں، اللہ ہم سب کو قرآن کی اور اپنی محبت دے دے، اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جتنی بھی خیر و برکت کی تمہارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے قبول و منظور فرمائے، اور جتنے بھی شرور سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ان سے ہمیں پناہ عطا کرے۔ اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، اللہ ہمارے دلوں کو کینہ، بغض، حسد، تکبر، جھوٹ اور ڈھٹائیوں سے محفوظ کر لیں۔ اللہ ہمارے دلوں میں آپ بس جائے، اللہ ہمارے دلوں میں آپ بس جائے، اللہ ہمیں آپ چاہیے، اللہ ہمیں آپ چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے دباؤ سے دور کر دے، اللہ ہمیں ہمارے سارے قرضے اتار دے، اللہ ہمیں قرآن کو ہمارے دل کی بہار اور دل کا نور بنا دے، اللہ ہمیں اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر جگہ نور ہی نور ہو ہمارے آگے پیچھے، اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت دے دے، ایمان دے دے، تقویٰ دے دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک اور جائز تمام ہی دعائیں اور حاجات اور ضروریات جو ہمیں نہیں بھی پتا وہ بھی قبول و منظور فرما دے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، آمین ثم آمین۔